बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। वाक़या करबला से हमें हक़ व बातिल का दर्स मिलता है। ख़ानदान रिसालत से बुग़्ज़, दुश्मनी, अदावत, हसद और बगावत खुलकर मैदान करबला में ज़ाहिर हो गई और आले रसूल का नाहक खून करबला में बहाया गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले बैत के जवान असहाब वफा की शहादत के बाद ज़ालिमों ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के खैमों पर हमला कर दिया। खैमों को जला दिया, बीबियों को कैद किया गया और बाज़ारों में ख़ानदान रिसालत को फिराया गया। हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम 9 रजब 60 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपके वालिद गिरामी का नाम सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वालदा माजिदा का नाम उम्मे रुबाब था, जो उमराउल कैस की बेटी थी। हज़रत सकीना बिन्त हुसैन आपकी सगी बहन थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इन दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। यही वजह थी कि जनाब सकीना बिन्त हुसैन अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की छाती पर सोती थी और आप अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद लश्कर यजीद ने आप अलैहिस्सलाम के अहले बैत की औरतों और बच्चों पर शदीद जुल्म किया। यतीम सकीना बिन्त हुसैन के कानों से दूर खींचे गए। शिमर मलाउन ने तमाचे लगाए, सिपाहियों ने ताज़ियाने लगाए और बच्ची को घोड़ों के साथ दौड़ाया गया, जिसकी वजह से जनाब सकीना बिन्त हुसैन की शहादत के वक्त इनके जिस्म पर ताज़ियानों और तमाचों के निशान थे। यौम अशूर को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि आप अलैहिस्सलाम के तमाम जवानान अहले बैत और असहाब बावफा शहीद हो गए हैं, तो बज़ात खुद इरादा किया कि दुश्मन से जंग करके खून दिल नजराना परवरदिगार करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में सदा दी, हल मिन नासिरो यनसुरुना, हल मिन नासिरो यनसुरुना। है कोई जो हर में रसूल खुदा का दिफा करे? है कोई खुदा परस्त कि हमारे बारे में खुदा से डरे? है कोई दादरस कि खुदा से सिला की उम्मीद में हमारी मदद करे? है कोई मददगार जो इस उम्मीद पर हमारा साथ दे कि खुदा के हजूर उसकी शिफात करें? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में आए। अली असगर को देखा जो शिद्दत प्यास से निढाल थे। जनाब ज़ैनब ने अर्ज़ किया, भाई इस बच्चे ने 3 रोज़ से पानी नहीं पिया, इसके लिए इस कौम से पानी तलब करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को गोद में लिया और मैदान में पहुँचे तो उम्र साथ और लश्कर वाले ये समझे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब कुरान ला रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, तुमने मेरे शियों और अहले बैत को कत्ल कर दिया और मेरे साथ किए हुए वादाए बैत को तोड़ दिया। मुझसे हाथ उठा लो ताकि मैं अपने जद के हर में अतहर की तरफ चला जाऊं, या मुझे पानी ही दे दो। अब मेरे सिवाय औरतों और बच्चों के कोई भी नहीं बचा कि जो नेज़ा व तलवार चला सके। वाय हो तुम पर, इस बच्चे को पानी दे दो। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि ये प्यास से तड़प रहा है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफियों से फरमाया, ए आले अबू सुफियान की शियो, अगर तुम मुझे मुजरिम ख्याल करते हो तो मुझे ये बताओ कि इस बच्चे का क्या गुनाह है? इसे तो पानी पिला दो।
کہ پیاس کی شدت سے اس کی ماں کی چھاتی کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ حسین علیہ السلام کے جواب میں لشکر والوں نے کہا، حسین تم پانی اپنے لیے مانگ رہے ہو، اس بچے کو زمین پر لٹاؤ اور کہے کہ پانی مانگے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر سے کہا، بیٹا اصغر حجت تمام کرو۔ حضرت علی اصغر نے اپنی خشک زبان ہونٹوں پر پھیری۔ لشکر اشقیاء کے بعض افراد ایک دوسرے کی سرزنش کرنے لگے اور کچھ سپاہی رونے لگے اور کہنے لگے کہ اگر اس بچے کو ایک گھونٹ پانی دے دیا جائے تو کیا ہو جائے گا۔ لشکر کے درمیان ایک ہلچل سی مچ گئی۔ عمر سعد نے جب یہ دیکھا کہ نزدیک ہے کہ لشکر بغاوت کر دے تو اس نے حرملہ سے کہا، حسین کی کلام قطع کرو اور جلدی سے تیر سے نشانہ لگا۔ حرملہ زبردست تیر انداز تھا، اس کے 2 نشانے خطا گئے۔ عمر سعد نے کہا، تو حسین کو جواب کیوں نہیں دیتا؟ حرملہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک بلند مقام پر پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ اس نے علی اصغر کی طرف 3 نوکوں والا تیر چلایا جس سے بڑے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا۔ اس زہر آلود تیر نے علی اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک کاٹ دیا اور شہزادہ علی اصغر یہ کربلا کا کم سن مجاہد 6 ماہ کی عمر میں 10 محرم الحرام 61 ہجری کو شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے خون علی اصغر ہاتھوں میں اکٹھا کر کے فضا میں اچھال دیا اور فرمایا، خدایا اس قوم پر گواہ رہنا، گویا انہوں نے نظر مان رکھی ہے کہ خاندان پیغمبر کے ایک فرد کو بھی باقی نہ چھوڑا جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اس معصوم علی اصغر کی لاش کو لیے واپس اس حالت میں آئے کہ بچے کے گلوئے اقدس کا خون آپ کے سینے مبارک پر بہہ رہا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام خیمہ کے نزدیک پہنچے تو امام حسین علیہ السلام انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بے قضائی و تسلیماً لامر پڑھتے ہوئے 7 دفعہ آگے بڑھے اور 7 دفعہ پیچھے ہٹے اور علی اصغر کو اپنی تلوار سے گڑھا کھود کر کربلا کی زمین میں دفن کر دیا۔ ابو خلیق کو مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے اسے پوچھا، اے ملعون، میدان کربلا میں ہمارے آقا حسین علیہ السلام پر کبھی تیرا دل اڑا؟ اس نے کہا، ہاں اے امیر، ایک دفعہ میرا دل اس قدر اڑا کہ میں نے خدا سے اپنی موت کی دعا مانگی تاکہ حضرت کی اس حالت زار کو نہ دیکھوں۔ مختار نے کہا، بیان کرو کہ وہ کون سی حالت تھی؟ اس نے جواب دیا، اے امیر، جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے بچے کو اپنی ابا سے ڈھانپ کر میدان سے پلٹے تو آپ خیموں کی طرف بڑھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جلیل القدر خاتون جس نے سر پر چادر اوڑھ رکھی تھی اور چہرے پر نقاب لے رکھی تھی خیمے سے باہر کھڑی تھی، گویا اس بچے کی ماں ہو اور بچے کا انتظار کر رہی ہو۔ جب امام حسین علیہ السلام کی نظر بچے کی منتظر ماں پر پڑی تو امام علیہ السلام ٹھہر گئے، دوبارہ خیمے کی طرف چلے، پھر شرمندگی محسوس ہوئی تو واپس آئے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام 3 دفعہ خیمے کی طرف بڑھے اور واپس آئے اور
علی اصغر کی ماں سے شرمندگی محسوس کی جب میں نے حسین علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھا تو میرا جگر کباب ہو گیا۔ مختار نے کہا، اے ملعون، آخر کار کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر، بالآخر امام گھوڑے سے اترے اور بچے کو زمین پر رکھ دیا۔ غلاف شمشیر سے قبر کے لیے گڑھا کھودا، بچے پر نماز پڑھی اور اسے سپرد خاک کر کے لوٹ گئے۔ مختار نے جب یہ سنا تو ایک آہ بھری اور اس پر غشی کی حالت طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اپنا گریبان پھاڑ لیا اور سر و سینہ پر ماتم کرتے ہوئے فرمایا، امام حسین علیہ السلام کی یہ آخری حالت سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ آپ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ اس کے بعد اس بچے کے بدن کو کوئی تکلیف پہنچے یا اس کا سر کاٹے یا پھر گھوڑوں کے سموں کے تلے پامال کرے۔ ابو خلیق نے کہا، اے امیر، خدا کی قسم، ان ظالموں نے اس بچے کے بدن کو پھر بھی سلامت نہ چھوڑا۔ 11 محرم کو جب تمام شہیدوں کے سر فخر و فتح کے اظہار کے لیے نیزوں پر بلند کیے گئے اور انعام کے حصول کے لیے ابن زیاد کے پاس لائے گئے تو ابو ایوب غنوہ جو بیل داروں کا سردار تھا کو شہداء میں سے ایک کا سر نہ ملا۔ اس نے بیل داروں کو حکم دیا کہ زمین کربلا کو کھودو اور اس بچے کی لاش کو تلاش کرو۔ جب لاش برآمد ہوئی تو انہوں نے علی اصغر کے سر کو کاٹا اور نیزے پر سوار کر کے کوفہ لے آئے۔ ابو خلیق کا کہنا ہے، میں ابن زیاد کے دربار میں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ حسین اور علی اصغر کے سر ایک تشت میں پڑے تھے اور دوسرے تمام شہداء کے سر بھی تشتوں میں اس کے سامنے رکھے تھے۔ حسین کا چہرہ ہمیشہ علی اصغر کے چہرے کی طرف رہتا تھا۔ حسین کا چہرہ ہمیشہ علی اصغر کے چہرے کی طرف رہتا تھا۔